بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے واپس آ کر پارس کو تمام باتیں بتائیں۔ وہ بولا، یہ اچھی بات ہے، پورس امریکیوں سے دشمنی کے باعث نیک کام کر رہا ہے تو اسے کرنے دو۔ تم میرے دماغ سے یہ پھانس نکالو کہ ناصرہ نے ٹیلی پیتھی کیسے سیکھ لی۔ تم جانتے ہو ناصرہ ثنا پورس اور جلال پاشا سے معلوم نہیں کیا جا سکے گا۔ میں ان کے دماغ میں پہنچوں گا تو وہ سانس روک لیں گے۔ تم پورس کے پاس جاؤ، اس سے کہو مہیش نے صاف بتایا ہے کہ اسے نیلما نے ٹیلی پیتھی سکھائی ہے۔ کیا وہ بھی صاف گوئی سے کام لے کر ناصرہ کے بارے میں بتائے گا؟ وہ شاید دوستانہ انداز اختیار کرنے سے وہ بتا دے۔ جس وقت پارس ثانی کو یہ مشورہ دے رہا تھا، اس وقت پورس ایک مسئلے میں الجھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ناصرہ کے ساتھ بیڈ روم میں تھا، دونوں رومانس کے موڈ میں تھے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ جب پہلی بار وہ دونوں جذباتی انداز میں ایک دوسرے کے قریب آئے تھے تو پورس نے ناصرہ کے منہ پر ٹیپ چپکایا تھا تاکہ وہ اس کے زہر سے محفوظ رہ سکے۔ ویسے پہلی جذباتی ملاقات کے نتیجے میں اس کے زہر نے اثر کیا تھا اور وہ ایک شرابی کی طرح مدہوش ہو گیا۔ پھر جس طرح رفتہ رفتہ نشے کا چسکا پڑتا ہے، اسی طرح پورس کو ناصرہ کا چسکا پڑ گیا تھا۔ وہ برائے نام اس کے زہر کو برداشت کرتے کرتے بڑی حد تک اس کے زہر کا عادی ہو گیا تھا۔ یہ تو گزری ہوئی باتیں تھیں، لیکن اب یہ انکشاف ہوا تھا کہ ناصرہ کے اندر کوئی دوسری آتما ہے۔ ایک طویل مدت کے بعد ناصرہ کے جسم کو اور نیلما کی آتما کو معلوم ہوا تھا کہ وہ دونوں مل کر ایک بن گئی ہیں۔ اگر الگ ہوں گی تو ناصرہ کا جسم پرائی آتما کے بغیر مردہ ہو جائے گا اور وہ آتما دشمن بن کر ناصرہ کا جسم چھوڑ دے گی تو پھر دوسری لڑکی کے جسم میں نہیں جا سکے گی، کیونکہ اس کی آتما شکتی ختم ہو چکی تھی۔ ناصرہ پہلے کی طرح پورس کی دیوانی تھی۔ پورس نے اسے آزمایا تھا، وہ اس کے بغیر بھوکی پیاسی رہ جاتی تھی۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی محبت پر شبہ کرے گا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ پورس اس کے نشے کا عادی تھا، اس لیے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے قریب آ گیا۔ پہلے تو پورس کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، وہ اس پر جی جان قربان کرنے والی ناصرہ تھی، لیکن اچانک ہی پورس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ زہر کی جس مقدار کا وہ عادی تھا، اس مقدار سے زیادہ زہر اس کے اندر پہنچ گیا تھا۔ ناصرہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا پورس، کیا ہوا؟ ناصرہ کو اپنے اندر آتما کا قہقہہ سنائی دیا۔ وہ آتما کہہ رہی تھی، تم نہیں جانتی، یہ میرا بدترین دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کے باعث میں اپنی آتما شکتی کھو چکی ہوں۔ ابھی میں نے چپکے سے اس کے اندر زہر پہنچا دیا ہے۔ ناصرہ فوراً ہی پورس کے چہرے پر جھک کر اپنا زہر چوسنے لگی۔ وہ تڑپتے تڑپتے ساکت ہو گیا، جیسے مر گیا ہو یا ذرا آرام آ گیا ہو۔ وہ زندہ تھا، سانسیں لے رہا تھا۔ جو زہر اس کے اندر رہ گیا تھا وہ اپنی اتنی مقدار کا عادی تھا، لیکن ایسے وقت مدہوشی کے باعث وہ ثانی کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا۔ وہ اس کے دماغ میں رہ کر حیرانی سے معلومات حاصل کر رہی تھی کہ وہاں یہ تماشا ہو رہا ہے۔ اس وقت ناصرہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر پوچھ رہی تھی، کون ہے تو؟ میری آتما بن کر میرے پورس سے دشمنی کر رہی ہے۔ وہ چپ ہو کر جیسے جواب سن رہی تھی۔ اگر ثانی ناصرہ کے اندر جاتی تو اسے جواب سنائی دیتا، لیکن وہ احتیاطاً اس کے اندر نہیں گئی۔ پھر ناصرہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا تیرا نام نیلما ہے؟ میرے پورس نے تجھ سے دشمنی کرتے کرتے تیری آتما شکتی ختم کر دی ہے اور تو اس سے انتقام لے رہی ہے۔ میں تجھے مار ڈالوں گی، میں تجھے اپنے جسم کے اندر کچل ڈالوں گی۔ ثانی پورس کے اندر رہ کر اس کی جسمانی اور دماغی کمزوریوں کو سمجھ رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو مر چکا ہوتا یا زہر کے اثر سے پاگل ہو جاتا، لیکن وہ اپنے اندر جنگ لڑ رہا تھا، خود کو پاگل پن کی حد سے گزرنے سے بچا رہا تھا۔ ثانی ناصرہ کے اندر پہنچی تو وہ سانس روکنے والی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، بھابھی میں ثنا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے پورس کو زہر سے بچائیں، جلدی کریں۔ اس نے ناصرہ کو زہر نکالنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ناصرہ فوراً ہی اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ اس نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ اس نے پورس کو بھائی جان نہیں کہا تھا۔ ناصرہ اپنے محبوب کی موت سے لڑ رہی تھی، اسے
اور کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ زہر چوس چوس کر باہر تھوکتے رہنے سے وہ اس حد تک خطرے سے باہر ہو گیا کہ اب زہر دماغ پر صرف نشے کی حد تک اثر کر سکتا تھا۔ ثانی اس کے اندر رہ کر اس دماغی حالت کو سمجھ رہی تھی، پھر پارس کے پاس آ گئی۔ پارس حیرانی سے ناصرہ اور پورس کے بارے میں سننے لگا۔ سب کچھ سننے کے بعد اس نے ثانی کو سینے سے لگا کر کہا، اگرچہ پورس پر مصیبت آئی ہے لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ تم نے پورس سے دشمنی نہیں کی، جبکہ پلک جھپکتے ہی اسے ہلاک کر سکتی تھی۔ تم نیلما اور ناصرہ کے سنگم پر حیران نہیں ہو؟ یہ پورس کی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس ناصرہ کو وہ دل و جان دینے کی حد تک چاہتا ہے، اسی ناصرہ کے اندر جان لینے والی دشمن نیلما کی آتما گھسی ہوئی ہے۔ وہ ناصرہ کے قریب محبت سے گیا تھا، اسے نیلما کی نفرت ملی۔ آئندہ بھی ایسا ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسی ذہانت اور حکمت عملی سے کام لے گا۔ اگر وہ کچھ نہیں کر سکے گا تو ناصرہ اس کی اتنی دیوانی ہے کہ اپنی جان پر کھیل جائے گی، خود کو ہلاک کر لے گی تو نیلما کی آتما اس کے اندر سے نکل جائے گی، پھر کسی دوسرے جسم میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اس کی آتما شکتی ختم ہو چکی ہے۔ ویسے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ نیلما کی آتما اندر ہے، اسی لیے ناصرہ خیال خوانی کرتی ہے۔ اب پورس کے سامنے مہیش کی یہ بات جھوٹی پڑ جائے گی کہ نیلما نے اسے ٹیلی پیتھی سکھائی ہے۔ وہاں گاڈ فادر کارسیلو کے محل میں ثنا نے کارسیلو کے دماغ کو خوب کنٹرول کیا تھا، اس کے مقابلے میں مہیش کمزور پڑ رہا تھا۔ اسے تو کمزور پڑنا ہی چاہیے، وہ باپ بیٹے ہمارے اعلی کار ہیں، ہم انہیں سمجھا دیں گے کہ پورس جیسا مخالف بھی انسانیت کی بھلائی کا کام کرے تو وہ اس کی مخالفت نہ کریں۔ اس طرح امریکی اکابرین کے سامنے ان باپ بیٹے کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ امریکی سیاسی چالیں چلیں گے، مہیش کے مقابلے میں پورس کو زیادہ اہمیت دیں گے، اس کے ذریعے کارسیلو کو اپنے شکنجے میں لینا چاہیں گے۔ گاڈ فادر کارسیلو کے محل سے کولمبیا کے حکمران خوش ہو کر گئے تھے اور امریکی حکام ناراض ہو گئے تھے۔ کارسیلو نے ان کے سامنے ہی اپنے ماتحتوں کو بلا کر حکم دیا تھا کہ آج رات کو بگوٹا کے اطراف ان تمام کھیتوں کو جلا دیا جائے جہاں افیون کی کاشت ہوتی ہے۔ مہیش نے امریکی حکام سے کہا، میں نے کئی بار کارسیلو کے دماغ میں جانے کی کوششیں کی لیکن وہ سانس روک لیتا تھا۔ پورس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ پر حاوی نہ ہوتے تو میں کارسیلو کو اپنے شکنجے میں لے لیتا۔ ایک امریکی افسر نے کہا، ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کارسیلو کو اپنا تابعدار بنا لیا ہے، اب ہمیں دوسری چال چلنی ہوگی۔ مہیش نے پوچھا، کولمبیا میں کارسیلو کا کوئی مخالف ڈرگ اسمگلر ضرور ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے کسی مخالف کو نہیں جانتے ہیں۔ کارسیلو اتنا خطرناک ہے کہ اپنے خلاف سر اٹھانے والوں کو فوراً ہی کچل دیتا ہے۔ تم ایک کام کرو، پورس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم اسے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کارسیلو کو آپ لوگوں کے خلاف باغی بنا چکا ہے اور آپ اسے منہ لگانا چاہتے ہیں۔ پورس پہلے ہماری حمایت پر تیار تھا، تم باپ بیٹوں سے ہماری دوستی ہونے کے بعد اس نے یہ انتقامی کارروائی کی ہے، ہم اس کی شرائط مان کر اسے دشمنی سے باز رکھیں گے، پلیز تم اسے کسی طرح ہمارے پاس لے آؤ۔ مہیش نہیں چاہتا تھا کہ پورس امریکی اکابرین کو اپنی طرف جھکائے، لیکن مجبوراً اسے پورس کے پاس جانا پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے وہ سانس روک کر اسے بھگا دے گا، لیکن وہ کسی رکاوٹ کے بغیر پورس کے اندر پہنچ کر حیران رہ گیا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا۔ مہیش نہیں جانتا تھا کہ وہ زہر کے اثر سے مدہوشی کی نیند سو رہا ہے۔ اس نے پورس کے خوابیدہ خیالات پڑھے تو معلوم ہوا کہ وہ ناصرہ کے زہر کے اثر سے سو رہا ہے اور ایسی حالت میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ وہ خوش ہو کر پارس کے پاس آ کر بولا، میں مہیش بول رہا ہوں، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، سنانے آیا ہوں۔ خوشخبری تو یہی ہو سکتی ہے کہ تم نے گاڈ فادر کارسیلو کو اپنے قابو میں کر لیا ہوگا۔ اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے، آپ کا جانی دشمن نشے کی حالت میں سو رہا ہے، ہم اس پر ترمیمی عمل کر کے اسے اپنا تابعدار بنا سکتے ہیں۔ دشمن کو بے خبری میں زیر کرنا مردانگی نہیں ہے، برابر کی ٹکر ہو تو مردانہ جوہر نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ تو سوچیں اگر آپ دماغی طور پر کمزور ہوتے تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دیتا؟ کبھی نہیں، وہ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے ضرور آپ کو اپنا تابعدار بنا لیتا۔ میں اپنے دشمن کے مزاج کو تم سے زیادہ
زیادہ سمجھتا ہوں، اگر میں اس کی طرح ابھی کمزور ہوتا تو وہ بھی تنویمی عمل کے ذریعے کبھی اپنا تابع دار نہ بناتا۔ وہ دشمن ہے مگر میری طرح عالی ظرف ہے۔ آپ نے تو مجھے مایوس کر دیا، جیتنے والی بازی یوں ہی چھوڑ رہے ہیں۔ میری بات چھوڑو اور یہ یاد رکھو کہ ہماری لا علمی میں پورس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ ساری عمر نقصان اٹھاتے رہو گے۔ وہ مایوس ہو کر مہاراج کے پاس آیا۔ مہاراج نے پوچھا، پتا جی کیا ہوا؟ آپ کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس نے مہاراج کو پورس اور پارس کے بارے میں بتایا۔ وہ مہیش سے بولا، پتا جی میں برسوں سے ان کی مخالفتیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ یہ بے شک ایک دوسرے کو جی بھر کے نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے بڑے بڑے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی پیچھے سے آ کر کسی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپتا۔ اب آپ دیکھیں گے جب تک پورس کی دماغی توانائی بحال نہیں ہوگی، پارس اس پر حملے نہیں کرے گا، اس سے دور ہی رہے گا۔ یہ تو سراسر نادانی ہے، آدمی یا تو دشمنی کرے یا پھر نہ کرے۔ ان کی کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے، صرف پورس کو یہ گمان ہے کہ وہ پارس سے کسی طرح کم تر نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ بات تو وہی ہے، اپنے مخالف کو یا تو مار ڈالو یا اس کا سار جھکا ڈالو، اپنی برتری اور اس کی کمتری ثابت ہو جائے گی۔ مگر پارس ابھی ایسا نہیں کرے گا۔ آج اس کے معمول اور تابعدار کارسیلوں نے امریکہ سے بغاوت کر کے پورس اور اس کے خیال خوانی کرنے والوں کے مقابلے میں مجھے کم تر بنا دیا ہے۔ اب امریکی اکابرین پورس کے خیال خوانی کرنے والوں سے دوستی کریں گے تو ان کے مقابلے میں میری حیثیت دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ ہاں، پورس کے خیال خوانی کرنے والے گاڈ فادر کارسیلو کو پھر سے امریکہ کا وفادار بنا دیں گے تو ہم امریکی اکابرین کی نظروں میں 2 نمبر کے ٹیلی پیتھی جاننے والے رہیں گے اور وہ ہم سے بہتر اور برتر کہلائیں گے۔ مہیش نے کہا، میں ایک باپ کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم بیٹے ہو کر میری کمتری اور ان کی برتری برداشت کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ کسی نیچ اور کمتر باپ کا بیٹا بننے سے بہتر ہے کہ میں خود کو گولی مار لوں یا آپ کو گولی مار دوں۔ ابے کیا بکواس کرتا ہے؟ نیچا دکھانے والے دشمن کو گولی مارنا چاہیے یا پھر اسے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہیے؟ یہ دوسرا آئیڈیا بہترین ہے، پوری طرح غلام بن کر رہے گا تو اس کے خیال خوانی کرنے والے بھی یہ سمجھ کر ہمارے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں گے کہ وہ احکامات ہم نہیں پورس دے رہا ہے۔ یہ ہوئی نا عقل کی بات۔ جس عمل سے کامیابیاں حاصل ہونے والی ہوں اس پر دیر نہیں کرنا چاہیے، جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پارس ہمارے اس عمل سے ناراض ہو جائے گا اور حکم دے گا کہ ہم اسے اپنے تنویمی عمل سے نجات دیں۔ بیٹے تو مہاراج کہلاتے ہوئے بھی عقل سے پیدل رہے گا۔ ہم پارس اور ثانی بی بی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ ہم نے پورس جیسے زہریلے ناگ کو اپنے پٹارے میں بند کر لیا ہے۔ پتا جی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اگر یہ راز ہم باپ بیٹے کے درمیان رہے گا اور کسی تیسرے تک نہیں پہنچے گا تو پھر ٹھیک ہے، چلیں اس کے دماغ میں پھر آپ رام کا نام لے کر تنویمی عمل شروع کریں۔ وہ دونوں باپ بیٹے خیال خوانی کی پرواز کر کے پورس کے خوابیدہ دماغ میں پہنچ گئے۔ وہ نشے کی حالت میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ناصرہ اس کے پاس بیٹھی ثنا سے کہہ رہی تھی، تم اس وقت کارسیلو کے دماغ میں تھیں تو پھر میرے دماغ میں کون آئی تھی؟ میرے تو حواس بجا نہیں تھے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا زہر میرے ہی پورس کی جان لے رہا ہے، میں اسے کس طرح بچا سکتی ہوں؟ ایسے وقت تم نے میرے اندر آ کر کہا کہ تم ثنا ہو اور مجھے جلد از جلد پورس کو زہر سے کس طرح بچانا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ بھائی جان کی جان بچ گئی، لیکن یہ حیرانی کیسے دور ہوگی کہ وہ میرا نام لے کر آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ شاید اس لیے کہ میں تمہارے سوا کسی دوسری کو اپنے اندر نہ آنے دیتی۔ تو عجب ہے، الپا کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ بھائی جان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ مہربانی کرے گی۔ وہ بھائی جان کو صرف اس وجہ سے بچاتی کہ انہیں ہمیشہ اپنا تابعدار بنا کر رکھے۔ ناصر
ناصرہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کئی بار پورس کے خوابیدہ دماغ میں جا کر معلوم کر چکی ہوں، تم بھی بار بار دماغ میں جا رہی ہو، کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والی یہاں نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی کسی طرح کا تنویمی عمل کر رہی ہے۔ بھابھی یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ بھائی جان کو جان دینے کی حد تک چاہتی ہیں اور آپ کے اندر رہنے والی نیلما کی آتما ان کی جان لینا چاہتی ہے۔ یہ چڑیل آپ کے اندر رہے گی تو آئندہ بھی بھائی جان کی جان کو نقصان پہنچاتی رہے گی۔ اگر آئندہ نیلما ایسی دشمنی کرے گی تو میں اپنی جان دے دوں گی، اس طرح نیلما کو بھی نقصان پہنچے گا، میرا جسم مردہ ہوگا تو وہ پھر کسی کے جسم میں نہیں جا سکے گی، اس کی آتما اس دنیا میں بھٹکتی رہے گی۔ پلیز آپ اپنی جان دینے کی بات نہ کریں، ذرا حوصلہ سے کام لیں۔ بھائی جان مدہوشی کی نیند سے بیدار ہوں گے تو اپنی ذہانت سے نیلما کو آپ کے اندر قابو میں کر لیں گے، آخر اسے بھی تو اندیشہ ہے کہ آپ کا جسم مردہ ہوگا تو پھر اسے کسی جسم میں پناہ نہیں ملے گی۔ وہ باپ بیٹے پورس کے خوابیدہ دماغ میں رہ کر تمام باتیں سن رہے تھے، پھر وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ مہاراج نے کہا پتا جی یہ ہم کیا سن رہے تھے؟ نیلما کی آتما ناصرہ کے اندر ہے۔ ہاں میں نے اجلاس میں پورس سے جھوٹ کہا تھا کہ مجھے نیلما نے ٹیلی پیتھی سکھائی ہے، میرا جھوٹ ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نیلما کہیں گوشہ نشین ہے اور اپنے گمشدہ پوتے سوامی تلک رام بھاٹیا کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، لیکن ناصرہ اور ثنا کہہ رہی ہیں کہ نیلما کی آتما شکتی ختم ہو چکی ہے۔ اگر ناصرہ کا جسم مردہ ہوگا تو پھر نیلما کسی دوسرے جسم میں نہیں جا سکے گی۔ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، نیلما نے اتنے عرصے تک خود کو ناصرہ کے اندر ظاہر کیوں نہیں کیا، اب اچانک ظاہر ہو کر ناصرہ کے ذریعے پورس کو مار ڈالنا چاہتی ہے، ایسا وہ بہت پہلے کر سکتی تھی۔ یہ معاملہ پیچیدہ ضرور ہے مگر پورس اور ناصرہ کے قریب جاتے رہنے سے اصل بات معلوم ہو سکے گی۔ پورس کے قریب کیسے جائیں، کیسے اس پر تنویمی عمل کریں؟ ناصرہ اور ثنا اس کے پاس ہیں، ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دونوں کبھی کبھی پورس کے دماغ میں جاتی رہتی ہیں، وہ پورس کے سونے تک اس کے پاس جاتی رہیں گی تو ہم اس پر تنویمی عمل نہیں کر سکیں گے۔ پورس زہر کے اثر سے مدہوش ہو کر سو رہا ہے اور بڑی دیر تک سوتا رہے گا، شاید ناصرہ اور ثنا تھک کر اس کے قریب ہی سو جائیں، تب ہمیں موقع مل سکے گا۔ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بیزار کر دینے والا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ وہ مہیش سے بولا پتا جی میں آپ سے چھوٹا ہوں، کم عقل ہوں، مگر ایک مشورہ دیتا ہوں، ہم پھر پورس کے اندر جائیں، یہ معلوم کریں کہ وہ کہاں مقیم ہیں، ان کی رہائش گاہ میں پہنچ کر ناصرہ اور ثنا کو زخمی کریں گے تو وہ دونوں خیال خوانی نہیں کر سکیں گی، پورس کے دماغ میں آ کر ہماری تنویمی عمل میں مداخلت نہیں کر سکیں گی۔ واہ کیا آئیڈیا ہے، میرا دھیان نہیں گیا تھا کہ ناصرہ اور ثنا کو زخمی کر کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے، ابھی چلتے ہیں۔ وہ دونوں خیال خوانی کی پرواز کر کے جانے لگے۔ پہلے وہ پورس، ناصرہ اور ثنا کا رہائشی پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے، پھر وہاں جا کر جاگنے والیوں کو زخمی کرنے کا ارادہ تھا۔ فہمی اور علی نے امریکی اکابرین اور دوسرے بڑے ممالک کو یہ پیغام بھیجا، اپنے پاپا کے قاتل کو تو پہلے ہی جہنم میں پہنچا دیا گیا تھا، اس کے بعد تم لوگوں کی مختلف خفیہ ایجنسیوں سے قاتل سراغر ساں اور کمانڈوز آتے رہے، ان کا عبرتناک انجام بھی تو تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ فرانس میں مجرمانہ سرگرمیاں جاری رکھنے والی جتنی ایجنسیاں تھیں انہیں بھی ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ آگے بولو کیا چاہتے ہو؟ اس پیغام کے جواب میں ہر بڑے ملک نے کہا کہ فرحات علی تیمور کو قتل کرانے کی سازش کرنے والوں میں وہ نہیں تھے، انہوں نے اپنے باپ کی ہلاکت کا انتقام لینے کی انتہا کر دی۔ کتنے ہی بدنام زمانہ خطرناک قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اب انتقام کی آگ کو سرد ہو جانا چاہیے۔ یہ آگ دو شرائط پر سرد ہوگی، ایک تو اس ملک کی نشاندہی کی جائے جو ہمارے پاپا کی ہلاکت کی سازش میں سب سے آگے تھا، اور ان کے بعد ہماری ہلاکت
کے لیے بھی کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پراسرار شخص کون ہے جو جرائم کی دنیا میں تمام خفیہ ایجنسیوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ دعوے سے کہتا ہے کہ پراسرار ہے اور پراسرار رہے گا۔ اسی نے ہمارے پاپا کو قتل کرانے کے لیے کئی بڑے ملکوں سے بہت بڑی رقم لی تھی۔ ہم سے جیسی چاہے قسم لے لو، ہم ایسے کسی پراسرار شخص کو نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں خفیہ ایجنسیاں ہی کچھ بتا سکتی ہیں۔ آپ کے پاپا کی ہلاکت کی سازش میں کون سا ملک پیش رہا یہ ہم نہیں جانتے۔ ایسی سازش میں شریک ہونے والے ممالک ہی بتا سکتے ہیں۔ علی نے پھر فیکس کے ذریعے پیغامات بھیجے۔ وہ تمام ممالک جو ماضی میں میرے پاپا سے عداوت رکھتے رہے، انہیں 24 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں۔ وہ سچ اگل دیں اور دیگر اہم معلومات فراہم کریں۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد میری لسٹ میں جتنے ممالک ہیں ان کی اہم شخصیات پراسرار موت مرتی رہیں گی، اور جو ملک جرائم پیشہ ایجنسیوں کو کنٹرول کر رہا ہے تو میں اس ملک کا نام دشمن ممالک کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ یہ دعوت عام ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر میری مطلوبہ معلومات فراہم کرو، دوست بنو اور زندہ رہو۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے بعد میں صرف معلومات فراہم کرنے والے فیکس کا جواب دوں گا۔